اچھا جناب، کس کس کو انتظار تھا کہ آگے کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہاری سوچ ہے کیا؟ کیا تم جانتے ہو یا تم گیس کر سکتے ہو؟ کچھ تو بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو؟ چلو، کچھ لوگ تو صحیح آنسر کر رہے ہیں، اور وہ جو دور بیٹھے کچھ لوگ ہیں ان کو تو گما بھی نہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ تم سب کی مشکلوں کو میں کرتی ہوں آسان، بتاتی ہوں وہ راز جو اس وقت کھلا تھا۔ بس اس کو جیسے ہی کوئی مشکل آتی اس کو لگتا، مگر خدا نے اس کو حس بہت تیز دی تھی، لوگوں کی آنکھوں سے، لوگوں کے انداز سے، ان کی باڈی لینگویج سے اس کو سب معلوم ہو جاتا، کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تو میرے پہ کوئی پرابلم کھڑی کرنا چاہ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسے خدا خود آگاہی دے دیتا، اور جب وہ بدبخت بچے بڑے مزے سے اس کے بیگ میں وہ چیزوں کو روز بروز ڈالتے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کے لیے ایک گڑھا کھودتے جاتے، کیا پتا تھا وہ کل اسی گڑھے میں خود ہی گر مر جائیں گے۔ کیا ہوا پھر، ایک دن ٹیچرز نے بات کی سب بچوں کے ساتھ، کون ہے جو رکھتا ہے بیگ میں یہ قلم، یہ بستے کے اندر یہ ربر، خود ہی بتا دے نام تو اچھا ہے، نہیں تو ہم کو پتا ہے وہ کون بچہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، اب ہر کوئی گھبرائے اور ہر کوئی اس بات میں لڑکھڑائے، کہیں میں تو نہیں جو ان کو پتہ چل گیا، کہیں وہ تو نہیں جو ان کو پتہ چل گیا۔ بس اسی کشمکش میں استاد نے کچھ نام بولے اور بچوں نے صاف مکر گئے، ہم تو نہیں تھے، ہم نے تو نہیں کیا۔ بس استاذہ نے بس ایک وارننگ دے دی کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور بات ختم۔ اب رہی اس بچی کی داستان کہ اس کو کیسے پتہ چلا، جیسے کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ اسی طرح ایک جگہ پر کسی ایگزیبیشن میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ، مطلب اپنے کالج کے ساتھ کسی یونیورسٹی، اور پھر کسی کالج کے ساتھ کسی میل میں کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر انہیں واپسی پہ کچھ گفٹس یا تحائف کہہ لیں یا گفٹ پریزنٹس کہہ لیں، جو لفظ آپ نے پسند کرنا ہے وہ کہہ لیں، وہ دیے جانے تھے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے پاس تو بیگ نہیں تھے، مگر وہی خبیث لوگ جن کی بات میں نے پہلے کی ہے آپ سے، ان کے پاس کچھ بیگز تھے۔ تو جو وہاں کے آنر تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے جو بیگ ہیں آپ اپنے گفٹس ان میں رکھ لیں۔ تو پتہ کیا ہوا، ان بیگز میں تو جگہ نہیں تھی۔ پوچھا گیا کیسے جگہ نہیں ہے آپ کے بیگ میں، آپ کھولیں اس میں سامان ڈالیں جو گفٹس ملے ہیں، مگر وہ اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس جگہ ایگزیبیشن پہ اور جہاں کپڑوں کی ایگزیبیشن کی جو مل تھی وہاں پہ جو گئے تھے، وہاں سے وہ کافی سامان چوری کر چکے تھے۔ سامان چوری کرنے سے وہ کہاں رکھتے، اب کہاں سے لاتے خالی وہ بیگز، بس پکڑے گئے وہ۔ ٹیچرز تو پہلے ہی جانتے تھے کہ اس زمانے میں بھی یہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور الزام لگاتے ہیں اس بچی پہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت ہی حیرت کدا سی بات ہے کہ جب ان کے بیگز کھولے گئے، کتنا سامان نکلا اس میں سے۔ گھبراہٹ کے بجائے جب سارا بیگ الٹا گیا ان کا، جب ان بیگوں کو چیک کیا گیا، سامان بہت زیادہ تھا۔ گھبرانے، فکر مند اور شرمندگی ہونے کے باوجود وہ کوئی الفاظ بھی بول نہ پائے۔ جب ہم واپس اپنے کالج آئے تو پھر ٹیچرز نے ہمیں یہ کہا، کیونکہ یہی واقعہ اس کے ساتھ اسکول میں بھی ہوا اور یہی واقعہ کالج میں بھی، اس لیے میں اب
کالج کا آدھا واقعہ آپ کو یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ جب کالج آئے تو پھر ٹیچر نے اور پرنسپلز نے اور ٹیچرز نے یہ کہا، دیکھا کسی کو گڑھے میں کھود کے ڈالنے سے وہ نہیں دبتا، تم خود آج اس میں دب گئے ہو اور بہت سی نظروں کی جو مٹی ہے اس میں دب چکے ہو۔ انہوں نے معافی بھی مانگی، انہوں نے درخواست بھی کی، التجا بھی کی اور فریاد بھی کی، پر جو کیا تھا وہ تو پانا تھا نا۔ بس پھر کیا، سب کو پتہ تھا کون کر رہا ہے، سب کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، سب کو معلوم تھا۔ پھر اس کے بعد زندگی کے آخری اور پہلو اور ایسے لمحات جو آخری ٹائم پر خدا نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو سرخرو کیا۔ چلبل شرارتی وہ پیاری سی بچی کب کالج کی دہلیز پہ پہنچ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اسکول کے زمانے میں 2 اسکولز میں پڑھنا اور کالج کے زمانے میں بھی 2 کالجز میں پڑھنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی ایسے نہیں کر سکتا۔ یہ خدا نے اس سے ہی کام لیا ہے اور خدا نے اسی سے کام لے کر دنیا میں اسے سرخرو کیا ہے۔ ایک اسکول کا کام کرنا، پھر دوسرے اسکول کا کام کرنا، اور پھر اس کے علاوہ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کچھ ہینڈی کرافٹ بھی بنایا کرتی تھی۔ ان ہینڈی کرافٹس کو سیل کر کے جو آمدن اس کے پاس آیا کرتی تھی اس سے وہ خدا کی راہ میں کچھ دینا دلانا کیا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا بہت شوق تھا، اپنے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کزنوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، سب کے لیے تحفے تحائف لیا کرتی تھی، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں دولت سے مالا مال تھی۔ اس کی بھی ایک خاص کہانی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے اس کی امی کی نانی ایک دفعہ چارپائی پہ بیٹھی تھیں اور وہ بیڈ سے اترنے لگیں، یعنی چارپائی سے، تو اس بچی نے دیکھا کہ چارپائی کے بہت نیچے وہ جوتی ہے ان کی جو انہوں نے پہننی چاہی ہے۔ تو کیا تھا، جلدی سے بھاگ کے لپک کے وہ جوتی کو پکڑا اور ان نانی اماں کے، یعنی وہ جو پرنانی تھیں، ان کے پاؤں کے نیچے بالکل رکھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے نیچے کی طرف پاؤں آئے تو جیتے جاگتے پاؤں، خوبصورت پاؤں، وہ پیارے پاؤں بالکل جوتی کے اندر ہی لینڈ ہوئے۔ بس یہ جو چھوٹی سی اس کی ادا تھی وہ اس پرنانی کو اتنی بھا گئی کہ انہوں نے اس بچی سے کہا، یہ پکڑو میری ٹوکری۔ اس نے ٹوکری دی، اس نے ٹوکری کو کھولا، اس نے کہا کیا دوں میں اس میں سے؟ انہوں نے کہا وہ میرا جو چھوٹا سا ایک کپڑے کا بنا ہوا بیگ ہے وہ دو۔ وہ دکھنے میں بیگ تھا اور جب کھلا تو ایک پوٹلی سی تھی اور اس میں کچھ پیسے تھے۔ ان میں سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر پرنانی جان نے اس بچی کو دیا اور ساتھ میں خدا کے فضلوں کے ساتھ ڈھیر ساری دعائیں بھی۔ خدا تجھے کبھی رزق میں کمی نہیں دے گا، خدا تجھے بہترین 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 مستقبل عطا کرے گا، ہر خوشی دے گا، بہت صابر بچی ہے، یہ کہہ کے دعائیں دے کے وہ 5 روپے دے دیے۔ اس بچی نے ان 5 روپوں کو بہت سال سنبھال کے رکھا، کل بھی رکھا، آج بھی رکھا، آنے والے کل میں بھی رکھے گی۔ آج بھی وہ اپنے پاس ہر جگہ جانے سے پہلے ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، کیونکہ یہ ان کی دل سے دعا تھی۔ کسی شک میں مبتلا مت ہونا، کسی اور ایسی سوچ میں بھی تم سب مت جانا کہ کیا یہ شرک ہے۔ نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا جب میں یہ پیسوں کو یا اس کو یا ان کے یا ان کے یا وہ کسی کے یا اس کے وہ یا ہم کسی کے یا ویسے وہ یہ سوچتے کہ یہ پیسے رکھنے سے ہی یہ پیسے آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ
شرک تب ہوتا۔ ان پیسوں کو اس نے اپنے پاس صرف اس لیے رکھا کہ کسی نے بہت پیار سے دیے ہیں۔ کل کو پیسے ہوں نہیں ہوں یہ خدا جانتا ہے، پر کسی نے بہت مان سے دل سے ایک دعا دی ہے۔ وہ عرش پہ جائے گی، قبول ہوگی یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، مگر اس بچی کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ بڑوں کی دعائیں اور دل سے دی ہوئی دعائیں کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کی ایک حقیقت میں ضرور بیان کروں گی کہ واقعی اس بچی کو ان پیسوں سے کیا کبھی وہ فائدہ ہوا یا وہ ان دعاؤں کی مستحق بنی؟ بات کریں گے ہم اگلی قسط میں۔ زندگی کو بیان کر رہی ہوں میں قسط وار، یہ لمحے، یہ ورق، یہ صفحے، یہ پیجز بہت زیادہ ہیں۔ ٹائم ہو تو سن سکنا، نہیں ٹائم تو کوئی بات نہیں۔ بس اس بچی کی زندگی بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے تو بیان کر کے رہیں گے ہم۔